کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں, یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے, بس ایویں بیٹھ کے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں, کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے, ہر وقت دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, مکان کی باتیں, پلاٹ کی باتیں, اس سے اتنے پیسے لینے, اس کو اتنے پیسے دینے, وہ کاروبار بند ہو گیا, اس کو کھولنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا, جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے, سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ. یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں, یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ ہم رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر, اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا, اللہ بچائے, تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے, بولیں گے یہ تو مر گیا, ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے, یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا, وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق. ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا, نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے, دکان کھلوانے کے لیے, کاروبار کھلوانے کے لیے, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے, ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے, ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے, اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے. اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا, وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے, جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں, بہن کہاں سے خریدا, کتنے کا خریدا, ضرورت ہوتی ہے, حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو بولو نا بھائی مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیسا چل رہا ہے بزنس, کیا ہو رہا ہے, کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر, تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے, ارے جہنم کی بات چل رہی ہو, وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہو, سانپ بچھو, اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا, اللہ کی نعمتوں کا, پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ, پھر یہ شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتہ اب ہم نے کہاں جانا ہے, اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں, دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا
وہاں تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی, ہم تو کام ہی نہیں بن رہا, 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی, 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں کاروبار نہیں مل رہا, 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو, تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں, سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں, اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا, اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول, جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما, اس کے بعد بٹوے نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آیا, ویسے کہ ویسے ہی ہے. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہے, بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں, لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق, یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم, دعاؤں میں لذت بولو نا بھائی ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے, لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے, وَلَهُ الْحَمْدُ تعریف صرف اسی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا, فلاں پیسہ اچھا, فلاں کی گاڑی اچھی, فلاں کی بلڈنگ اچھی, فلاں کا پلاٹ اچھا, بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا, اسلام آباد کی رہائش اچھی, تو لہ الحمد, اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے تو, باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں. او بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا, ہم اور آپ کس کھیت مولی ہیں. 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں, 8-10 پلاٹ ہو گئے, وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات میں بتا رہا ہوں بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا, بحریہ ٹاؤن میں کھوٹ, تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. رشتے خود آئیں گے, دھکے دے دے کے آئیں گے, ہٹو بھائی. آپ کے لیے وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا. کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو, پیسے نکالو, پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہے تو پیغام بھیجو, صبر کرو, اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, 4 شادیاں کرنی ہیں, لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی, تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ نے اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد, اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد. یحیی و یمیت, اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں, پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے, ہم اپنی مرضی سے بنے, اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی ایڑیاں رگڑو, یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں, کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں, دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے. لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں, مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے, چھوڑتی نہیں ہے نا موت. کیسے پٹکتی ہے موت. اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے, کسی کو پتا تھا کہ مریں گے, ان کو اندازہ تھا پہلے سے. تو یحیی و یمیت, انسان اللہ کی تعریف میں الکلمات کہتے ہیں, اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, وہ زندہ ہے, اس پر کبھی موت
نہیں آئے گی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ محمد معاذ بہاول نگر سے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اور روضہ مبارک پر پڑھا جانے والا سلام خود سنتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سنتے ہیں؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی دور سے نبی پر درود پڑھتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو فرشتے وہ درود نبی پر پہنچاتے ہیں، اور جب نبی کے قریب، قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام پڑھتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس سلام کو سنتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ اس پر کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں نبی کی قبر پہ ہزاروں لوگ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، تو کیا سب کا سلام سنتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں؟ بھائی یہ معجزہ ہے۔ برزخ کے حالات کو آپ دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے، وہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں، یہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں۔ تو جب حدیث میں ایک چیز ہمیں بتا دی تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جب نبی کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو آپ بنفس نفیس سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے قبر کے دور سے تو فرشتے وہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کیا مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں آئرلینڈ میں ایک مسجد نے مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنے کا اعلان کیا، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں اختلافی مسئلہ ہے مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھنا، تو حالت اقامت میں تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ مسافر جب آپ سفر میں ہوں تو پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک جائز ہے سفر کی حالت میں کہ آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک بھی جائز ہے سفر میں مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ مغرب کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے اس بارے میں انشاءاللہ ایک بہت جلد ایک کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں، پورے ریفرنسز کے ساتھ اس مسئلے کو مدلل بیان کروں گا کہ مغرب کو آپ نے ڈیلے کیا عشاء کے قریب، عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ نے مغرب پڑھ لی، تھوڑا سا آپ ٹھہرے اور پھر عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ نے عشاء پڑھ لی، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ صرف سفر میں جائز نہیں ہے حناف کے نزدیک، حضر میں بھی جب کوئی ضرورت ہو تو اس طرح کر سکتے، جیسے بیمار آدمی ہے اس کے لیے بار بار وضو کرنا مشکل ہے، تو وہ اس طرح سے ظہر عصر کو بھی جمع کر سکتا ہے اور مغرب عشاء کو بھی۔ تو اس بارے میں احناف کا جو موقف ہے دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے سوائے حج کے موقع کے۔ تو حج میں جو ہے نا وہ تو ظہر کے ساتھ ہی عصر اور مغرب کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کبھی بھی دو نمازیں آپ نے اکٹھی نہیں پڑھی ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اکٹھی ایسے کہ ظہر کو عصر کے وقت کے اندر لے گئے ہوں یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا ہو ظہر کے وقت میں ہی، اس طرح اکٹھی نہیں پڑھی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیث بھی بیان کی ہے، تو ایک طرف عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھی ہے، تو ظاہر ہے نہیں پڑھی کا مطلب یہ کہ ایسی اکٹھی کہ ظہر کو عصر کے وقت تک لے گئے، یعنی وقت کے اندر داخل کر دیا، یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا، ایسا نہیں اکٹھی کی۔ ہاں ایسے اکٹھی کی ہیں کہ ظہر کو ڈیلے کیا، عصر کے قریب لے گئے اور ظہر کے ساتھ عصر، یعنی ظہر آخری وقت میں پڑھی اور پھر عصر کا وقت داخل ہوتے ہوئے عصر پڑھ لی، اور مغرب کو عشاء کے قریب لے گئے اور مغرب پڑھی، تھوڑی دیر ٹھہر کے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو بخاری کی حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، بعد میں باقاعدہ میں انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ مماتی ہیں۔ بھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کا قائل ہوں، برزخی حیات ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس حیات کا آپ کے جسد اطہر سے گہرا تعلق ہے، بہت قوی نوعیت کا تعلق ہے، اور اس طاقتور تعلق کی وجہ سے ہمارے بعض اکابر نے اس کو دنیاوی حیات سے تعبیر کیا ہے، لیکن حقیقت میں ہے وہ برزخی ہی حیات، اور یہی ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور یہی المحند المفند میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو جو دنیاوی حیات سے تعبیر کیا گیا ہے وہ مجازن تعبیر کیا گیا ہے، یہی ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، ورنہ اصل میں وہ برزخی حیات ہے، لیکن اس کا اس جسد اطہر سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں دنیا سے، اب اس تعبیر کو آپ حیاتی کہیں مماتی کہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہی عقیدہ ہے جو المحند المفند کا ہے، اور وہی میرا عقیدہ ہے جو اکابر علماء دیوبند کا ہے، وہی عقیدہ، اور وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ برزخی حیات ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس برزخی حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے۔ کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا شہداء کے بارے میں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو انبیاء کی حیات تو شہداء سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، وہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس زندگی کو زیادہ ایکسپلین کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو اس سے آگے ہمیں اس میں بڑھنا نہیں چاہیے۔ میری بیٹی جب بھی قبرستان سے گزرتی ہے تو بیمار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی بھی ہضم نہیں کر پاتی، میں کیا کروں؟ دیکھیں بعض دفعہ نا بچے کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ جتنی بھی
خوف والی بیماریاں ہیں نا، ان کی بنیاد بچپن میں ہی پڑتی ہے، جو بڑے ہو کر پھر قائم رہتی ہے۔ بعض دفعہ بچے اس مجلس میں، ایسی مجلس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہاں موت کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، مردوں کا، چڑیلوں کا، جنوں کا، بھوت کا، تو بچے کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے تو وہ قبرستان سے گزر نہیں پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے بچپن میں یہ بھگت چکا ہوں۔ ہم اسکول میں کلاس فیلوز تھے، جو کچھ دوست ہیں نا، ہمیں مردے اور یہ باتیں جن چڑیل کا کر کے بہت ڈراتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے، مجھ میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا 9-10 سال کی عمر میں کہ میں کسی مردہ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور میں قبرستان سے گزر نہیں سکتا تھا، میری حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے خود اس کا علاج کیا۔ مجھے بچپن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایب نارملٹی کی طرف میں جا رہا ہوں، تو میں نے کیا کیا، اس موضوع پہ سوچنا چھوڑ دیا، کچھ وقت کے لیے قبرستان سے گزرنا چھوڑ دیا، میتوں کو، مردوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ تو آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بالکل دماغ سے جو ہے وہ نکل گیا، اور میں نارمل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے قبرستان جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مردے بھی بہت دیکھے ہم نے تو، لیکن یہ بچپن میں جو ہے نا، بچوں کو ڈرانا، جن چڑیل بھوت، آج کل مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں، جن بابا آئے گا بہو بہو کر کے ان کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، بہت ڈینجرس ہے یہ۔ بچوں کو راتوں میں بہادر بنائے، بولے کچھ نہیں ہے، کوئی جن چڑیل بھوت نہیں ہے، چل نکل، شاباش جا یہ دکان سے فلاں چیز لے کر آ، رات کو نگرانی بھی کریں، کوئی چور ڈاکو نہ اچک لے اس کو۔ تو بچوں کو بہادر بنانا چاہیے۔ ہماری مائیں الٹا بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، دوست احباب ڈرا رہے ہوتے ہیں، جن چڑیل کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ یورپ میں ہم نے دیکھا ہے، وہاں کے بچے، ان کے بارے میں سنا ہے ہم نے کہ وہاں کے بچے جن چڑیل بھوت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ گورے ان کو جن چڑیل بھوت بتاتے نہیں۔ تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو آپ کی بچی جو قبرستان سے گزرتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اس کے وہ ایک لاشعور میں خوف بیٹھ چکا ہے اس کے، تو اب اس کو نارمل روٹین میں خوش رکھیں آپ، یہ نہ گزارے قبرستان سے اس کو، تاکہ وہ اس کو یادیں بالکل ختم ہو جائے اور قبرستان کو ایک نارمل اسپیس سمجھنا شروع کر دے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ گورکن جو ہے، ان کی جو زندگیاں قبرستانوں میں گزرتی ہیں۔ میں نے گورکن سے انٹرویو لیا، وہ 20 سال سے قبرستان میں ہی سوتا ہے، قبرستان میں ہی اٹھتا ہے۔ میں نے کہا کوئی چڑیل بھوت دیکھی؟ کہہ رہا ہے ہم نے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا، نہ چڑیل نہ بھوت۔ تو وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے لیے نارمل ہے۔ تو زندہ سے تو انسان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مردہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ڈریں تو زندہ سے ڈریں، کوئی مار نہ دے، کوٹ نہ دے، گالی نہ دے دے۔ جب مر گیا تو بیچارہ وہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا کیا بگاڑے گا وہ۔ لیکن ہمارے یہاں زندہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے، مر جائے تو اس کے کپڑے بھی نہیں پہنتے مردہ کے، اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور اس کی قبر پہ بھی نہیں جاتے، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ تو اب بچی کا حل یہی ہے، نفسیاتی کسی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، جو سائیکیٹرسٹ ہو یا سائیکولوجسٹ ہو، اس کو بھی دکھائیں آپ، تو وہ انشاءاللہ اس میں بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور فی الحال کچھ وقت کے لیے قبرستان اور قبر کی باتیں اور موت کی باتیں اور جن چڑیل کی باتیں اس کے سامنے چھوڑ دیں، قبرستان سے گزارے بھی نہیں اس کو، تو نارمل کنڈیشن میں انشاءاللہ آ جائے گی، اللہ نے چاہا۔ اور صحت کا بھی خیال رکھیں، اس کا جسمانی صحت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کمزور لوگوں کے دل میں خوف جلدی بیٹھتا ہے، طاقتوروں کے دل میں خوف نہیں بیٹھتا۔ باقی کسی عامل کے پاس لے گئے تو پھر میں لکھ کے دے دوں آپ کو، زندگی بیڑا غرق اس بچی کا۔ کسی اگر روحانی عامل کے پاس لے گئے نا علاج کے لیے، تو پھر اس کا تو بیڑا غرق ہوگا، وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گی وہ، لیکن پھر آپ کا بھی اور آپ کے گھر والوں کا بھی اور آپ کی نسلوں کا بھی بیڑا غرق۔ ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے کبھی نکلو گے نہیں، پھر یہی ہوگا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ڈمکانے نے یہ کر دیا۔ یہ اسی میں زندگی، ایسی نحوست اس کی آتی ہے، زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ کیا کنواری لڑکیاں مہندی لگا سکتی ہیں؟ جی لگا سکتی ہیں۔ میرا دوست ماضی میں کی گئی چوریوں اور فراڈ کی رقم صدقہ کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا جو وہ گھر میں ماں باپ کو پیسے دیتا ہے، اس میں صدقے کی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اگر ماں باپ، یعنی یہ جو صدقہ واجبہ ہے اولاد کو اور ماں باپ کو نہیں دیا جا سکتا، ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو دیں، اور ثواب کی نیت کے بغیر۔ لڑکیوں کو کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جوان لڑکی کو افضل ترین عمل یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ کرے، جیسے کہ امہات المومنین پردہ کیا کرتی تھی، چہرہ بھی چھپاتی تھی، ہاتھ بھی چھپاتی تھی۔ اسی طرح عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا علماء صلحاء جو بڑے لیول کے علماء صلحاء ہیں، ان کے گھروں میں ایسا ہی پردہ ہے، اور یہ شریعت میں اس کو مخدرات کہا جاتا ہے، بہت سخت پردہ۔ پردہ لڑکی جتنا زیادہ کرے گی شریعت میں وہ قابل تعریف ہے، تو مکمل اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ باقی گنجائش کا معاملہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اس لیول کا پردہ اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر گنجائش والا معاملہ کیا ہے کہ بھئی چہرہ اور ہاتھ، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ راجح قول کے مطابق، دلیل کے لحاظ سے جو قول مضبوط ہے وہ تو یہی ہے کہ عورت چہرہ اور ہاتھوں کا پردہ لازمی کرے۔ لیکن جیسے اب کوئی بالکل ہی ایکٹریسز ہوتی ہیں، بالکل ہی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ دین کی طرف آنا چاہتی ہیں، تو وہ ایک دم اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جا سکتی، تو ان کو گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو بھئی اس میں اختلاف ہے چہرے اور ہاتھ کے پردے میں،
تو مجبوری میں آپ چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہیں، یہ لیکن ہماری رائے میں یہ دلیل کے لحاظ سے کمزور قول ہے، اس پہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اتنی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو بھائی فل پردہ نہیں کیا تو اختلاف سے فائدہ اٹھا لیا، فقہا کے اختلاف سے، تو یہ دوسرے درجے کا پردہ ہے. اگر اتنا بھی نہیں کرتی تو پھر وہ تو ناجائز بالکل صریح حرام ہے، جیسے چہرے سر کے بال کھولنا، گردن کا پردہ نہ کرنا، کلائیاں کھولنا غیر محرم کے سامنے، یہ تو بالکل حرام درجے میں آتا ہے. تو دو پردے ہیں، یا تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپائے، یہ افضل ہے، اور دوسرا پردہ یہ کہ اسکارف لے لے، پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، صرف ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں کھلے ہوئے ہو. تو یہ ان خواتین کو اس کا مشورہ دیا جاتا ہے جو مکمل پردہ نہیں کر پاتی، تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو اس عزیمت پر عمل نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی بے پردہ ہو جائیں، تو ان کو گنجائش کا پہلو اس میں دیا جا سکتا ہے. میرا دوست، اچھا یہ ہو چکا. پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں پردہ کرتی ہوں، اب میری شادی ہونے والی ہے اور میرے والدین مجھے فورس کر رہے ہیں کہ میں اپنی شادی میں پردہ نہیں کروں کیونکہ سسرال والوں کو برا لگے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ضد نہیں کرو، اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اچھا رشتہ پھر نہیں ملے گا. سسرال والوں نے مہنگی فوٹوگرافی کا بھی انتظام کروایا ہوا ہے، سسرال والوں کو پردے کا پہلے بتایا ہوا بھی تھا، میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد پردہ کر لینا، رہنمائی فرمائیں. بے پردگی تو ناجائز ہے بھائی، دیور کے سامنے آنا اور دلہن کی تصویریں پھر ساری دنیا میں وائرل ہوتی ہیں، یہ تو ناجائز ہے. تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جیسے آپ کو اچھے سسرال کی ضرورت ہے تو سسرالیوں کو بھی اچھی بہو کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے آپ کو عزیمت کا اظہار کرنا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے کہ نہیں بھائی میں پردے دار ہوں. ابھی آپ نے جو اپنا امیج دکھا دیا تو سسرال اسی طرح سے آپ کو ڈیل کرے گا. ابھی آپ ان کی باتوں میں آ کے بے پردہ ہو گئی اور شادی ہو گئی تو پھر ساری زندگی کے لیے ایک مصیبت ہی ہے. تو عزیمت کی بات یہی ہے کہ آپ ڈٹ جائیں پردے پہ کہ بھائی میں پردہ کروں گا، تو ان کو رشتہ کرنا ہوگا کریں گے، نہیں تو ان کو کوئی ماڈرن بہو ملے گی، پھر وہ جو ماڈرن بہو ان کے چپت لگائے گی. اور کیونکہ جو ماڈرن بہویں مارکیٹ میں آ رہی ہیں پھر ہر لحاظ سے ماڈرن ہے، وہ پھر کہیں بھی شریعت کو فالو نہیں کر رہی ہوتی، وہ کہتی ہے جاؤ تم ساس کیا ہوتی ہے، واٹ از ساس، کوئی میرے پر خدمت لازم نہیں ہے، کوئی وہ میں ماڈرن ہوں. ماڈرن تو پھر ماڈرن ہوتے ہیں نا، میں کیا اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. آپ ڈٹ جائیں، اور شریعت اللہ رسول پہلے ہیں، ماں باپ اور سسرال بعد میں ہے. آپ بدتمیزی کسی سے نہ کریں. آپ اپنی ساس کو کہہ دیں ایکسکیوز کر کے کہ دیکھیے میں آپ میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن دیکھیے اللہ پہلے ہے اور میں آپ کی خدمت بھی کروں گی، آپ کے بیٹے کی بھی خدمت کروں گی، ایک اچھی بہو بن کے دکھاؤں گی، لیکن پلیز آپ مجھے اس میں فورس نہ کریں، مجھے پردہ کرنے دیں. تمیز سے بات کریں، دھمکیاں نہ دیں. تو امید ہے بہت سارے مسئلے تمیز سے الحمدللہ انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں. مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں آپ دھمکی پر آئے، بھئی میں تو کروں گی، تم نے روکنا ہے تو روک کے دکھاؤ، تو وہ سانس ڈر جاتی ہے کہ یہ ابھی ایسی تھڑیاں لگا رہی ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کرے گی. تو تمیز سے آپ ان کو سمجھا دیں، لیکن اس میں آپ لچک پیدا نہ کریں. قمر بہاول نگر سے، میرے والدین میری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، رشتہ تلاش کرتے انہیں 6-7 سال ہو گئے، باہر سے کوئی رشتہ نہیں ملا، لیکن خاندان میں بھی رشتے ہیں، لیکن وہ میری شادی خاندان میں نہیں کرنا چاہتے. لیکن میرا ذہن خاندان میں ہی بن چکا ہے، اگر میں اپنے والدین سے علیحدہ ہوتا ہوں پھر ہی میری شادی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. مہربانی کر کے مجھے اس کا حل بتا دیں. کر لیں شادی. آپ شادی کے بعد ماں باپ سے اکثر الگ ہی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو سارے اگر شادی کے بعد الگ نہ ہوتے تو آج جہاں آدم علیہ السلام کا گھر تھا نا، ہم سب وہیں رہ رہے ہوتے. تو اس بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو فطرت ہے، نیچرل ہے یہ. تو شادی میں ماں باپ اگر رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو اس میں غلط کر رہے ہیں. وہ آج کل گناہوں کا خطرہ ہوتا ہے. لڑکیوں کی بھی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، اسی وجہ سے نہیں آ رہے نا کہ ماں باپ اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کرتے. تو آپ کر لیں، کوشش کریں، جہاں ماں باپ کہہ رہے وہاں کریں، نہیں مان رہے تو پھر کر کے بتا دیں ہو گئی ہے. اگر وہ الگ کرتے ہیں تو الگ رہ لیں آپ. البتہ ماں باپ سے تعلق قائم رکھیں، ان کا خرچہ پانی اٹھاتے رہیں، ان سے اخلاق سے ملتے رہیں، بس کافی یہی ہے. نکاح میں تاخیر نہ کریں. امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، سعودی عرب سے 50 گرام یا 100 گرام گولڈ لے کر انڈیا میں ہم جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اگر ایئرپورٹ پر کسٹم آفیسر ہم کو چیک نہ کرے اور ہمارے پاس گولڈ ہو تو کیا سامنے سے جا کر اس کو بتانا ہے کہ میرے پاس گولڈ ہے، مجھ سے ٹیکس وصول کر لو؟ کسٹم والوں کی بات ہے، کسٹم والوں سے پوچھیں یا آپ انہی سے پوچھیں. میرے بھائی یہ مسئلہ میں نہیں بتا سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تہجد کا کیا ٹائم ہے، کیا ہم سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو کسٹم والوں کا مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ ہے. اسمگلنگ تو ناجائز ہے کیونکہ غیر قانونی ہے، لیکن بعض اسمگلنگ کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں گورنمنٹ خود کرنے دے رہی ہوتی ہے، وہ اوپر سے اس نے کہہ رہی ہوتی ہے انلیگل، لیکن گورنمنٹ خود کہہ رہی ہوتی ہے کرو. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے بھائی، آپ روک لو. ناجائز کام ہے تو آپ روک لو.
تو लोगों को आजमाइश में आप मत डालें। बाज दफा बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही होती है, गवर्नमेंट को पता होता है, फौज को पता होता है, गवर्नमेंट के इदारों से राब्ता करो, वो कहते हैं करने दो, हमने जब हाथ खींचा हुआ है तो आप क्यों फतवे दे रहे हो कि नाजायज है। तो अब गवर्नमेंट ही उसमें चशम पोशी से काम ले रही होती है। फिर हम गवर्नमेंट से कहते हैं भाई जब आप फिर लीगल कर दो, कहते हैं नहीं लीगल नहीं कर सकते, वॉर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ कानून ऐसे होते हैं गवर्नमेंट ने कागज में कुछ लिखे हुए होते हैं, अमली दुनिया में कुछ और होते हैं, तो उसमें हम फिर खुद फतवा देने के बजाय गवर्नमेंट पे ही डाल देते हैं कि भाई गवर्नमेंट से पूछो कि ये लीगल है या इलीगल है, अगर इलीगल है तो रोकते क्यों नहीं इसको। अच्छा, बाज दफा ये कहते हैं कि भाई कस्टम ऑफिसर रिश्वत लेके छोड़ रहा है, गवर्नमेंट की इजाजत नहीं है, तो कस्टम में जो ऑफिसर है उसको पकड़ो ना फिर। तो ऊपर तक सबने इजाजत दी हुई होती है। तो बहरहाल उसूली तौर पर तो मसला यही है कि जो काम गैर कानूनी है उसमें वो नाजायज है। शरीयत ने हुक्म दिया है कि हम जायज कामों में गवर्नमेंट को फॉलो करें, हुकूमत की नाफरमानी ना करें। लेकिन गवर्नमेंट ही के एटीट्यूड से पता चलता है कि गवर्नमेंट में कुछ कानून ऐसे होते हैं, लिखे हुए कुछ और होते हैं, प्रैक्टिकली कुछ और होते हैं। तो फिर मुफ्ती उसमें फतवा नहीं दे सकता। मुफ्ती कहेगा भाई ये मसला आप गवर्नमेंट से ही पूछो, आप उनसे पूछो। हम तो एक उसूली बात करेंगे कि इलीगल काम मत करें आप, बस ये हम मसला यही है, इलीगल काम मत करें आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तहज्जुद का क्या टाइम है, क्या हम सोने से पहले पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाब कम मिलेगा। ज्यादा सवाब जब ही है कि जब आप नींद करें, नींद से उठने के बाद तहज्जुद पढ़ें आप। पाकिस्तान से पूछा, मैं कुछ अर्से पहले अपनी कजन से मोबाइल पर बात करता था, मैंने इससे मोहब्बत का इजहार भी किया और शादी करना चाहता था। इसने कहा ये ठीक नहीं है। इसने कहा मैं अपनी बहन को बताना चाहती हूँ कि हम बात करते हैं, किसी को पता होना चाहिए। इसने जब अपनी बहन को बता दिया तो उसके बाद हमारी बातचीत ही बंद हो गई। फिर इस लड़की का रिश्ता किसी से तय हो गया। इसने फिर मुझसे राब्ता किया कि मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, मैंने इससे माजरत कर ली। फिर ऐसा मामला हुआ कि रिश्ता खत्म हो गया। फिर इसी दौरान मुझे अल्लाह ने 4 माह तबलीगी जमात में कबूल कर लिया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे दिल से इस हराम मोहब्बत को निकाल दे। अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया, मेरे दिल से इसका ख्याल खत्म हो गया। फिर मैंने अल्लाह से अपनी शादी के लिए दुआ मांगना शुरू की और घर वालों को कहा कि आप मेरे लिए रिश्ता तलाश करें। 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, 6 जगह रिश्ता देखा है, कभी हमको कोई पसंद नहीं आता, कभी लड़की वालों को हम पसंद नहीं आते। अब ऐसे हालात हैं कि इस लड़की का वालिद फौत हो गया। अब सब रिश्तेदार कह रहे हैं कि मैं इससे शादी कर लूं। मेरे वालिदैन मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है मुफ्ती साहब, आपकी क्या राय है? अरे भाई पूरा खत लिख दिया आपने, मुझसे मसले पूछा करो, राय ना पूछा करो, मुझे क्या पता। हाँ, आजकल कजन मैरिज का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है कि हिंदू लड़की का एक क्लिप नजर से गुजरा, वो कह रही है मुसलमान लोग पहले वो लड़कियां अपने कजनों को भाई बोलती हैं, फिर उनसे शादी कर लेती हैं। तो उस हिंदू लड़की की खिदमत में मेरी गुजारिश है कि भाई बोलने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, लोग नामहरमों को भाई बोल रहे होते हैं। जब भी कोई मर्द किसी लड़की से बात करता है, चाहे वो नामहरम ही हो, बिल्कुल अजनबी हो, उसको भी सिस्टर कह देता है वो। तो एक सिस्टर वो होती है जो सच्ची मुच्ची की सिस्टर होती है, एक सिस्टर वो होती है जो एहतराम में किसी को सिस्टर कहा जाता है। तो मुसलमान लड़कियां जब अपने कजन को ब्रदर कहती हैं या भाई कहती हैं, तो वो हकीकी मानों में भाई नहीं कहती, वो एहतराम में भाई कहती हैं। इसी तरह कजन, मुसलमान जो कजन है, जब वो अपनी फीमेल कजन को कजन बहन कहता है तो वो एहतराम में कहता है, हकीकत में सिस्टर नहीं कहता। तो आप देखें ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो जब भी लोग किसी मजमे से खिताब करते हैं तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह रहे होते हैं। तो क्या मतलब वो सारे ब्रदर बन गए हैं? क्या उनको विरासत में भी हिस्सा मिलेगा? क्या वो सारी लड़कियां बहनें बन गई हैं? क्या उनसे अब शादी नहीं हो सकती? तो लोग इस्लामी हकाम का इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि देखो मुसलमान जो है कजन को पहले सिस्टर कह रहे होते हैं, फिर उसे शादी कर लेते हैं। भाई सिस्टर कहते हैं, हकीकी मानों में सिस्टर समझते नहीं है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, तो कजन के लिए वो जज्बात नहीं होते जो अपनी सगी बहन के लिए होते हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है, अब देखो ये साहब कह रहे हैं मुझे अपनी कजन से इश्क हो गया। बहनों से कभी भी इश्क नहीं हो सकता इंसान को, तो कजनों से तो होता है। हिंदू लोग खुद अपने गिरबान में झांक के देखें, ईसाई लोग खुद अपने गिरबान में झांक के देखें, क्या अपनी हकीकी बहन और कजन सिस्टर जो है, क्या दोनों के बारे में जज्बात एक जैसे होते हैं? अपनी हकीकी बहन को तो इंसान को कभी इस तरह का कोई ख्याल आ ही नहीं सकता कि उससे शादी का भी सोचे। कजन के बारे में तो आते हैं ख्याल, तभी कजनों में इश्क मुआशके के बहुत सारे वाकयात हैं। तो इसलिए इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, उसको पता है कि कजन हकीकी बहन की तरह नहीं होती, और हकीकी बहन होती है जो जिसकी माँ भी एक हो, बाप भी एक हो, या माँ बाप में से माँ एक हो और बाप एक हो। तो जो जिसकी माँ और बाप में इश्तिराक होगा ना, तो वो हकीकी बहन कहलाती है। तो इसलिए इस्लाम दीन फितरत है। बाकी कजन मैरिज पे जो बीमारियों वालों के एतराजात लोग करते हैं आजकल, इसको भी बहुत कर रहे हैं कि भाई इससे बीमारियां होती हैं। इसके मैं कई बार जवाब दे चुका हूं कि मेडिकल साइंस कहती है कि 35 साल की लड़की से जब आप शादी करते हो ना और उसकी औलाद होती है, तो उसमें भी बच्चे की माजूरी का इम्कान उतना ही है जितना कजन मैरिज में। तो
تو کبھی آپ 35 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کو آپ ڈی موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے نکاح کو آپ کیوں اس کی حوصلہ شکنی آپ کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ تو یہ کہتا ہے لڑکیاں دیر سے شادی کریں، حالانکہ لڑکی کی دیر سے شادی میں بریسٹ کینسر کا بھی چانس خود اس لڑکی کو زیادہ ہے اور بچے کی معذوری کا امکان بھی زیادہ ہے۔ لیکن وہاں سب یہی دلیل دیتے ہیں بھائی رسک اور بینیفٹس ان میں دیکھا جاتا ہے، اس میں بیلنس کیا جاتا ہے کہ فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کا چانس کم ہے، تو پھر اس کام کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور نقصان کا چانس زیادہ ہے، فائدوں کا چانس کم ہے، تو پھر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو یہ لبرل سیکولر لوگ اسی وجہ سے 35 سال کی لڑکی سے شادی کو یا اولاد پیدا ہونے کو برا نہیں سمجھتے کہ بھائی اگر ہم یہ کر لیں گے تو سوسائٹی میں نقصان ہوگا، ان لڑکیوں سے نکاح کون کرے گا جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کزن میرج میں بھی نقصان کا خطرہ ہے، اگر دونوں افیکٹڈ ہوں میاں بیوی تو پھر بچے میں معذوری کا امکان ہوتا ہے اور کزن میں اس کا ہوتا ہے، لیکن یہ امکان بہت کم ہے اور فائدے بہت زیادہ ہیں۔ تو اور پھر واجب بھی نہیں ہے کزن سے شادی کرنا، کزن سے شادی جب ہوگی جب آپ کا دل چاہ رہا ہو وہاں کرنے کا تو آپ کریں شادی، نہیں چاہ رہا ہے تو نہیں کریں آپ۔ اسلام نے کوئی ڈنڈے کے زور سے یہ تو نہیں کہا کہ کزن سے ہی شادی کرنی ہے، لیکن کزن میرج کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ طلاق کا امکان کم ہوتا ہے اور خاندانی نظام مضبوط ہو جاتا ہے، اس سے آپ کا کلچر مضبوط ہو جاتا ہے، بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ تو فائدے زیادہ ہیں، نقصان کا بھی امکان ہے، لیکن وہ امکان 35 سال کی لڑکی سے شادی سے بھی ہے نقصان کا امکان۔ تو جو بھی کزن میرج کے خلاف اس طرح تقریر کیا کریں نا تو اس کو یہ جواب دیا کریں کہ 35 سال کی لڑکی سے شادی کرنے میں اور اس سے اولاد پیدا ہونے میں بھی معذوری کا امکان بہت زیادہ ہے، لیکن آپ وہ رسک لیتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر رسک نہ لیں تو ان لڑکیوں کا بڑا نقصان ہوگا، تو کزنوں کا بھی بڑا نقصان ہوگا، ان کے لیے اچھے رشتے، آج کل رشتے کہاں ملتے ہیں لڑکیوں کے لیے، خاندان سے باہر شادی کرنے میں لڑکیوں کے بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ تو اگر کزن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے شادی کر لینی چاہیے، پسند نہیں کر رہے تو نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام نے سب سے پہلے ترجیح اس کو دیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو تمہیں پسند ہو ان سے کرو۔ تو اگر کزن کے لیے دل میں جذبات ہیں نکاح کے تو آپ کریں، جذبات نہیں ہے تو نہ کریں۔ تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے اسلام پہ کہ اس نے کزن سے شادی کی اجازت کیوں دی ہے، کزن تو سسٹر ہوتی ہے، بھائی بنائی ہوئی سسٹر ہوتی ہے، حقیقی سسٹر نہیں ہوتی، وہ جو آپ کی حقیقی بہن ہوتی ہے اس کے لیے الگ جذبات ہوتے ہیں، کزن کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے۔ اور اگر کسی کے ہیں تو نہ کرے وہ شادی کو، اسلام نے ڈنڈے کے زور سے فرض تھوڑی کیا کہ آپ نے کزن سے ہی کرنی ہے۔ اچھا میرے باقی آپ کے جواب تو میں نے دیا نہیں، پوری میں نے دوسرا مسئلہ چھیڑ دیا، تو آپ کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ خود فیصلہ کریں آپ نے کزن سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کا دل مائل ہے اور کزن کا بھی دل مائل ہے بسم اللہ کر کے شادی کر لیں، نہیں تو پھر وہی ہوگا دل کے ارماں آنسو میں بہہ جائیں گے، ان کے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے۔ ذوالقرنین حیدر فیصل آباد سے، کیا ایک مرد اور عورت کا 2 دفعہ نکاح ہو سکتا ہے؟ مطلب میں نے اور میری بیوی نے کچھ عرصے پہلے اپنے گھر والوں کو بغیر بتائے نکاح کر لیا تھا اور ہمارے گھر والوں کی مرضی سے ہمارا رشتہ طے ہو گیا ہے، لیکن اگر اب ہمارے گھر والوں کو پتا چلا کہ ہمارا نکاح پہلے سے ہی ہو چکا ہے تو ہمارے لیے خصوصاً میری بیوی کے لیے مسائل بن سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے والے نکاح پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ برائے کرم اس چیز کو لے کر میں پچھلے دنوں سے کافی پریشان ہوں۔ اگر آپ کا پہلا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا وہ ہو گیا، اب دوسرا نکاح فیک نکاح ہوگا، تو گھر والوں کو بتانے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے اگر آپ دوسرا نکاح کر رہے ہیں تو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل وہ پہلا ہی تھا جو ہو گیا، یہ ایسی فیک نکاح ہوگا تو فیک نکاح جتنے مرضی کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طارق انور صاحب انڈیا سے، میرا سوال یہ ہے کہ ایک باپ کی ساری اولاد نافرمان ہے، صرف نافرمان ہی نہیں بلکہ باقی بھی ہیں، مگر ان میں ایک فرمانبردار اور خدمت گزار ہے، اس لیے میں کہتا ہوں بچے زیادہ پیدا کرو، اس پیر میں جتنے بھی بگڑیں گے ایک تو کام کا نکلے گا نا۔ لوگ کہتے ہیں 2 پیدا کرو تاکہ تربیت ہو، میں کہتا ہوں 2 ہی بگڑ گئے تو کیا کرو گے، زیادہ ہوں گے تو ایک آدھ تو صحیح نکلے گا۔ خیر اس پہ میں کافی دلائل دے چکا ہوں، ایسا نہ ہو اتنی سی بات کا لوگ کلپ بنا کے چلا دیں۔ اچھا میرے بھائی، تو کیا باپ اپنی پوری جائیداد کا مالک اس ایک فرما بردار اولاد کو بنا سکتا ہے؟ مالک بنانے سے مراد یہ کہ باپ نے اس کے قبضے میں دے دی ہو اور باپ کو اس پر تصرف کا حق بھی باقی نہیں ہو۔ دیکھیں وصیت تو جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت اس کو دی جائے ان کو نہ دی جائے، یہ وصیت شریعت میں باطل ہے۔ لیکن اگر واقعی باقی اولاد باغی ہے، تھوڑی بہت نافرمانی تو چھوٹی موٹی تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اس بیس پہ کسی اولاد کو محروم کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پرلے درجے کے نالائق ہیں، واقعی باغی ہیں اور صرف ایک ہی کام کا نکلا ہے تو پھر باپ زندگی میں اس کو ساری جائیداد دے سکتا ہے، لیکن وہی بات جو آپ نے بتائی ہینڈ اوور کرے، خود دستبردار ہو جائے، مکمل قبضے میں دے دے تو پھر وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ نارملی یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن اگر واقعی میں نے بار بار تکرار کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ باغی ہیں، واضح لفظوں میں بالکل ماں باپ کو صحیح طریقے سے ستا رہے ہیں وہ، اور اس میں باپ کا قصور بھی نہیں ہے، بیٹے ہی ظالم ہیں،
تو پھر ایسی صورت میں فرما بردار کو دی جا سکتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص 4 سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس پر کیا حد لگے گی؟ مطلب کس درجے کا گناہ گار ہوگا؟ 5ویں عورت اس کی بیوی کہلائے گی، وہ زنا کے زمرے میں آئے گی، زنا کے زمرے میں آئے گی۔ 4 شادیاں جب ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں تو 5ویں جب کرے گا تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ کلدم ہوگا، وہ زنا ہوگا۔ توصیف مہاراشٹر انڈیا سے، کریانہ دکان میں ناپ تول اور ملاوٹ کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے گڑبڑ کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں ناپ تول میں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ اللہ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں کل قیامت میں انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، اس پر جہنم کی وعیدیں ہیں۔ قوم سمود کو اللہ نے تباہ اسی وجہ سے کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، کبیرہ گناہ ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا بنا میوزک کا گانا سننا اور گانا جائز ہے؟ اگر گانوں سے میوزک ہٹا دیا جائے تو ان کو سننا اور گانا جائز ہے؟ گانا ٹھیک جائز عمل نہیں ہے میرے بھائی، البتہ میوزک نکال دیں گے تو اس کا گناہ کم ہو جائے گا، یعنی کم درجے کا گناہ ہوگا لیکن ہوگا۔ تو اگر آپ کو پرانے گانے یاد ہیں تو اپنی بیگم کو سنا دیا کریں بغیر میوزک کے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف بہتر زندگی گزارنے کے لیے مسلمان ریاست کو چھوڑ کر غیر مسلم ریاست میں آباد ہو جائے؟ اس شرط کے ساتھ یہ عمل جائز ہے کہ اس کو غالب گمان ہو کہ میرا دین، میرا بھی میری اولاد کا دین بھی محفوظ رہے گا۔ اگر اس کو خطرہ ہو کہ میرا یا میری اولاد کا دین وہاں غیر محفوظ رہے گا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ خود فیصلہ کرے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں غیر مسلم اسٹیٹ میں گئے، یا تو وہ مرتد ہو گئے یا وہ مرتد تو نہیں ہوئے لیکن ان کی اولادیں ملحد ہو گئیں یا اولادوں کی اولادیں برباد ہو گئیں، تو ایسے بھی واقعات ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں یہاں بے دین تھے، امریکہ گئے تو دیندار ہو گئے، ان کی اولادیں بھی نیک بن گئیں۔ میں بھی کینیڈا امریکہ گیا ہوں تو وہاں ایسے ایسے نیک خاندان مجھے نظر آئے، میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنے نیک تو ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ تو اب اس کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو جانے والا ہے وہ کس ماحول میں جا رہا ہے، وہاں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے وہ، تو اب یہ خود فیصلہ کرے۔ وہ مفتی کا کام ہے اصول اور ضابطے کے لحاظ سے مسئلہ بتا دینا۔ تو جس کو اپنے بارے میں خطرہ ہو کہ میرا یا میری اولاد کا دین محفوظ نہیں رہے گا، اس کے لیے موو کرنا جائز نہیں ہے، اور جس کو یہ خطرہ نہ ہو تو اس کے لیے موو کرنا جائز ہے۔ اسحاق احمد اسلام آباد سے، میں ایک نیم گورنمنٹ ادارے کا ملازم ہوں، میرا سوال جی پی فنڈ سے متعلق ہے۔ ہمارا ادارہ ہم سے جی پی فنڈ کی کٹوتی کرتا ہے، لیکن وہ یہ کٹوتی گورنمنٹ کے پاس جمع کرانے کے بجائے نیشنل بینک آف پاکستان کو بطور فکس ڈپازٹ جمع کروا دیتا ہے۔ بینک ایک فکس منافع جو کہ حکومت کے جی پی مقرر کردہ جی پی فنڈ کے منافع سے کم ہوتا ہے، ادارے کو دیتا ہے، جو ادارہ واپس ملازمین میں تقسیم کرتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا جی پی فنڈ کا منافع حلال ہے حرام؟ دیکھیں، آپ کی کمپنی کا وہ رقم بینک میں رکھوانا بھی حرام، اور کمپنی کا اس سے بینک سے سود لینا بھی حرام، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ آپ کی کمپنی جو آپ کی تنخواہ سے کٹوتی کرتی ہے تو وہ رقم کے آپ مالک بنے نہیں ہیں۔ ابھی جب مالک ہی نہیں ہے تو پھر وہ رقم جب کمپنی بینک میں رکھواتی ہے تو وہ آپ کی رقم نہیں کہلائے گی کہ کمپنی نے آپ کی رقم رکھوائی ہے۔ وہ کہنے کو تو آپ کی رقم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں شریعت میں آپ کی رقم نہیں ہوتی۔ پھر کمپنی جب اس سے سود لیتی ہے تو وہ سود بھی آپ کا سود لینا نہیں کہلاتا، لہذا آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی نے آپ کو دیر سے آپ کی اجرت دی ہے اور بڑھا کر دی ہے، تو یہ سود نہیں ہے، کیونکہ سود کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی مملوکہ چیز کمپنی کے حوالے کی اس شرط کے ساتھ کہ مجھے بڑھا کے دینا، تو یہ سود ہوگا۔ تو جبکہ ایسا یہاں ہو نہیں رہا ہے، آپ کو ایک رقم ملی نہیں ہے، کمپنی نے کاٹ لی تو آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے، تو یہ یعنی اجرت میں تعجیل ہے، اجرت معجلہ ہے کہ بھئی اگر یعنی آپ کسی مزدور کے پاس کسی مزدور کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم یہ کام کرو، میری گڑھا کھودو، تو اگر تمہیں شام کو اجرت لینی ہے تو 1000 روپے ہوگی، لیکن اگر ابھی سے ہی ایگریمنٹ کر لو کہ اجرت تمہیں 1 مہینے بعد لینی ہے تو پھر میں 2000 روپے دوں گا، تو یہ اجرت ہی بڑھا کے دی جا رہی ہے، یعنی اس اجرت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی وقت مزدور طے کر لے کہ ٹھیک ہے جی مجھے 1 مہینے بعد چاہیے اور 2000 روپے چاہیے، تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے جی پی فنڈ سے جو منافع ملتا ہے وہ جائز ہے، البتہ کمپنی کا عمل بہرحال حرام ہے کہ اس رقم کو بینک میں رکھوا کے بینک سے سود لینا۔ حجاب میں صرف بال چھپانا کافی ہے یا چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے؟ جوان عورت کے لیے چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے۔
طاہر حسین خلیل پور انڈیا سے، ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے۔ کیا صدقہ لینا حلال ہے؟ حلال ہے بھائی۔ نابالغ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا 40واں اور قرآن خوانی ہوگی؟ نہیں بھائی، ہم تو بالغ بچے کی 40واں کے قائل نہیں ہیں، قرآن خوانی کی آپ نابالغ کی بات کر رہے ہو۔ تو نابالغ بچہ جب فوت ہو جائے تو بس اس کے لیے یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ماں باپ کے لیے سفارشی بنائے، کیونکہ نابالغ بچے کے گناہ نہیں ہوتے، لہذا اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہوتی، اس کے تو گناہ ہی نہیں ہے، تو مسلمانوں کا بچہ جنت میں ہی جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو ایک ماں باپ کی وجہ سے ایک نعمت دی ہے۔ ہاں، اس کے لیے یہ دعا کی جائے کہ اللہ اس کو ماں باپ کا سفارشی بنا اور اس کی سفارش قبول کر لے، یہ دعا نابالغ بچے کے لیے مانگی جائے گی۔ مفتی صاحب، مقدس اوراق کا کیا کریں؟ مقدس اوراق کو یا تو دفن کر دیں یا ان کو جلا کے اس کی راکھ کو دفن کر دیں، لیکن ایک بات کا خیال کریں، جب آپ جلائیں گے تو کوئی توہین قرآن کا فتویٰ نہ لگا دے آپ کے اوپر، تو اس زمانے میں احتیاط ضروری ہے۔ بعض دفعہ قرآن جلایا جاتا ہے توہین کی نیت سے، بعض دفعہ جلایا جاتا ہے توہین سے بچانے کی نیت سے، تو اب آپ کی نیت تو قرآن کو توہین سے بچانے کی ہوگی کہ وہ اوراق پاؤں میں نہ آئیں، لیکن اب لوگ کچھ اور نہ بنا کے کھڑا کر دے مسئلہ، پھر آپ بڑے مسائل میں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو کہیں سمندر میں بہا دیں مقدس اوراق کو، یا اس کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ کسی کے پاؤں میں نہ آئے۔ آپ نے ایک بیان میں کہا بچوں کو دبا کے سونے دو اور اسکول مت بھیجو۔ اب میرا بچہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب کے بیانات پسند کرتی ہیں تو ان کی بات مانے، میں اسکول نہیں جاؤں گا، دبا کر سوؤں گا۔ بالکل صحیح کہا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سنا دیں تاکہ دبا کے جتنا بھی سو جائے صبح اڑ جائے وہ، کیونکہ سونے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے سوئے گا، 10 گھنٹے سوئے گا، اس کے بعد تو اس کا باپ بھی یعنی خود بھی اٹھے گا وہ۔ تو اس لیے یہ جو بچے نے کہا ہے نا کہ دبا کے سونے دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول نہ بھیجیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جلدی سلا دیں۔ اب ماں باپ کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ رات کو جلدی بھی نہیں سوتا اور پھر صبح اسکول جانے کے لیے جلدی اٹھ جاتا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، بہت دماغ خراب ہوتا ہے بچے کا، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے اسکول جو جانے والے بچوں کی صحتیں خراب ہوتی ہیں، چھٹیوں میں ان کی صحتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچے کے لیے زیادہ نیند بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے اسکول سے زیادہ نیند کو فوکس کریں، پہلے اس کی جسمانی گروتھ ہونے دیں، پھر وہ آگے اس کو علم کا راستہ پورا پڑا ہوا ہے، ابھی صحت ہی خراب ہو گئی بیچارے کی تو کیا پڑھے گا وہ آگے جا کے، پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے بچہ۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ اسکول سے نکال دیں، میرا مقصد ہے اس کی نیند کو پورا کرنے دیں۔ اگر آپ رات کو بچے کو جلدی نہیں سلا سکتے تو پھر اسکول چھڑوا دیں، اس سے آپ ٹیوٹر لگوا دیں کوئی گھر میں۔ اگر اسکول پڑھانا ہے تو پھر رات کو جلدی سنائے، عشاء کے فوراً بعد بچے کو سلا دیں تاکہ وہ دبا کے گہری نیند سوئے، تو عشاء کے فوراً بعد سوئے گا تو پھر فجر تک بہت اچھی نیند ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی کم وقت کی نیند پوری نہیں تو پھر کچھ اور مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ مفتی صاحب، اگر کسی لڑکی کی چھوٹی عمر میں کسی لڑکی کو چھوٹی عمر میں کوئی بیماری لگ جائے تو اسے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، بتا کے کرنی چاہیے، بھائی بچی میں یہ خرابی ہے تو کر لیں۔ موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ فواد علی مردان کے پی کے سے، غائبانہ نماز جنازہ کیسی ہے؟ کیا غائبانہ نماز جنازہ احادیث سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور روایت میں حضرت ام کلثوم کا بھی ملتا ہے ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معمول نہیں تھا غائبانہ نماز جنازہ کا، اور صحابہ نے تو پڑھی نہیں ہے۔ لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، مشرکین کہا کرتے تھے، کوئی خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نہ کرتے، یہ مشرکین کا نظریہ۔ ہمارا نظریہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرتے۔ تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو، اور نبی نے بھی صرف نجاشی کی پڑھائی ہے، اور اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اس کا جنازہ معجزاتی طور پر اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اس بارے میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے، وہ یہی ہے کہ یہ نبی کی خاصیت تھی اور نجاشی کی خاصیت تھی، ورنہ غزوہ احد میں کتنے صحابہ روم سے جب حضرت خالد بن ولید کی لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں کتنے صحابہ شہید ہوئے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ نبی نے نہیں پڑھائی، اور بہت سارے لوگ کہاں کہاں شہید ہوئے جو بہت بڑے مقام والے تھے، لیکن نبی نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو اس لیے اس بارے میں یہی ہے کہ جنازہ سامنے ہوگا تو آپ پڑھیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے۔ نبی کا عام معمول یہی تھا، صحابہ کا معمول یہی تھا۔ البتہ بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، تو اگر کوئی فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے تو وہ پھر اس کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے، وہ پھر تحقیق کر نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے بھائی امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے، میں ان کی رائے کو فالو کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ تحقیق کر رہے ہو تو پھر تحقیق کی دنیا میں تو یہی بات راج ہے کہ یہ جیسے آج کل لوگ پڑھا رہے ہیں فلاں فلاں علاقے میں شہید ہو گیا، چلو جی غائبانہ نماز جنازہ، تو بھئی صحابہ کیوں نہیں کر؟ صحابہ کے دور میں تو کہاں کہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، کیوں نہیں صحابہ نے پڑھائی ہے غائبانہ نماز جنازہ؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ نبی کی خاصیت تھی۔
پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ہماری ایک بہن ہے جو بیرون ملک میں ہے، ان کے چڑچڑے مزاج، بلا وجہ کی روک ٹوک اور حسد کی عادت کی وجہ سے ہم بہنیں خاص طور پر میں بہت پریشان ہوں۔ ان کے لیے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں۔ دل سے دعائیں تو سنا ہے بھائی، بد دعائیں پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں، مگر میں زبان پہ نہیں لاتی کیونکہ مجھے صلہ رحمی کی اہمیت بھی معلوم ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھوں؟ ماشاءاللہ آپ زبان سے بد دعا نہیں کرتی، صبر کرتی ہو، یہ صلہ رحمی کا اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے گا۔ باقی اگر کوئی بہن بہت زیادہ حسد میں ہے اور چڑچڑا مزاج ہے تو زیادہ تعلق نہ رکھیں آپ ان سے، آپ اپنے گھر میں گھر بار میں مشغول رہیں، کبھی کبھار ہیلو ہائی کر لیا، جہاں دیکھا موڈ آف ہونے لگا لائن کاٹ دیا آپ نے، تو اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں، زیادہ فری نہ ہوں ان کے ساتھ۔ جنید خان لاہور سے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کی گھر والی یعنی بھابھی سے میں بلا ضرورت بات نہیں کرتا، مگر یہ بات گھر والے نہیں سمجھتے اور میری بات نہیں مانتے۔ مفتی صاحب آپ ہی مجھ پر یہ احسان کریں کہ ان کو سمجھا دیں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، انشاءاللہ یہ خواب ایک دن پورا ہو جائے گا کہ میں آپ سے ملوں، آمین۔ جنید خان لاہور سے، انشاءاللہ ضرور ملیں گے ہم آپ سے۔ باقی دیکھو بھائی، بھابھی جوان بھابھی سے بلا تکلف یعنی بات کرنا، گپ شپ، ہنسی مذاق یہ جائز نہیں ہے۔ بھابھی اور دیور کا شریعت میں پردہ ہے، کوئی ضرورت سے بات کرنی ہو یا سفر سے آئے ہوں تو سلام دعا کی حد تک ٹھیک ہے پردے میں، لیکن بے تکلف ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر آپ بلا ضرورت بات نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، گھر والے اگر اصرار کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، وہ گناہگار ہوں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب کسی ایسی کتاب کا بتا دیں جس میں صحابہ کے واقعات ہو۔ حیات الصحابہ بہترین کتاب ہے جس میں صحابہ کے واقعات ہیں۔ وسیم راول پنڈی، نیشنل بینک آف پاکستان۔ اچھا، وسیم راول پنڈی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، میں نے کہا پورا ہی بینک کا نام ہی ایسا ہو گیا وسیم راول پنڈی۔ وسیم صاحب نے راول پنڈی سے پوچھا ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں انشورنس کی جاب کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ مسز طارق شاہ کراچی سے، میرے شوہر نے مجھے مذاق میں 2 دفعہ کہا ہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، جس سے چاہو شادی کر لو، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر وہ کہہ رہے میری بالکل بھی نیت طلاق کی نہیں تھی۔ کیا طلاق ہو چکی ہے؟ طلاق کی نیت نہیں تھی تو اتنا واضح قرینہ موجود ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا جس سے چاہو شادی کر لو، تو یہ طلاق ہی کے الفاظ ہیں، آگے پورا بتا دیا کہ جس سے چاہو شادی کر لو، اس سے واضح کیا قرینہ ہوگا؟ تو اس لیے اس سے طلاق بائن واقع ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ اگر یوں کہتے نا میرے نکاح سے تم آزاد ہو تو پھر یہ صریح الفاظ ہیں، یا مجھ سے تم آزاد ہو پھر یہ صریح ہیں، لیکن میں نے تجھے آزاد کیا یہ کنایا کے الفاظ ہیں۔ ہماری اس پہ جامع رشید کی پوری تحقیق ہے جو میں نے ایک دفعہ پوری ریکارڈ کروائی تھی لفظ آزاد کے بارے میں، تو میں نے تجھے آزاد کیا یہ کنایا کے الفاظ ہیں، آگے صاف پتہ چل رہا ہے جس سے چاہو شادی کر لو، تو یہ 2 دفعہ کنایا طلاق دی ہے، تو کنایا سے لاحق نہیں ہوتی، لہذا یہ 1 طلاق بائن واقع ہوئی ہے، تو 1 طلاق ہو چکی ہے، بائن ہے۔ بائن کا مطلب ہے دوبارہ نکاح کریں گے آپ تو رہ سکتے ہیں، اور عدت کے بعد آپ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہیں۔ اگر شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیں تو عدت کے اندر بھی اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے نکاح کی تجدید کر لیں، اور اگر آپ نہیں رہنا چاہتی تو عدت کے بعد پھر کہیں اور شادی کریں۔ بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ زندگی میں نہیں ہے تو شوہر بیوی کے مرنے کے بعد اس کو غسل کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بیوی شوہر کو مرنے کے بعد دیکھ سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، کیونکہ اس میں دونوں طرف دلائل ہیں۔ تو پہلے میں JTR پہ دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں، دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ کروا دوں گا، چونکہ یہاں تو اسپیڈ کے ساتھ میں مسائل کا جواب دیتا ہوں، تو یہ مسئلہ میں مدلل انشاءاللہ کسی وقت ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے تو غسل نہ دیں، اس سے کیا جا رہا ہے، غسل بہت سے لوگ ہیں غسل دینے کے لیے۔ اگر کوئی شخص صدقہ کی نیت کرے لیکن پھر بھی ادا نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ نیت کرنے سے صدقہ کرنا فرض نہیں ہو جاتا، زبان سے منت مانے گا تو فرض ہو جائے گا، تو اس لیے نیت کرے نہ کرے تو بس یہی ہے کہ نیکی کی نیت کی، حدیث میں آتا ہے کوئی نیکی کی نیت کرے پھر نہ بھی کرے نا وہ نیکی تو بھی 1 ثواب نیت کا اس کو مل جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کر لے جب نیت کی ہے۔ کیا یوٹیوب چینل پر تھم نیل میں اپنی تصویر کو فوٹو شاپ سے خوبصورت بنانا جائز ہے، جبکہ ایسی شکل ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہے؟ دھوکہ ہے، لوگ سمجھیں گے اتنا حسین جمیل حقیقت میں نہ ہو، تو غیر اخلاقی حرکت ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز کی تو کوئی دلیل ہو، ہاں دھوکہ اگر لوگوں کو ہو رہا ہے پھر تو ناجائز ہے بالکل۔ جیسے رشتے والے بھیج رہے ہوتے ہیں ایسا ایڈیٹنگ کر کے کہ لڑکا ایسا لگ رہا ہوتا ہے بھی 18 سال کا ہے، ہوتا وہ 75 سال کا ہے، تو یا لڑکی ایسی ایڈیٹنگ کر کے لڑکے والوں کو تصویریں دکھا دے کہ وہ بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ جہاں دھوکہ ہوگا وہاں تو بالکل حرام ہے، جہاں دھوکہ نہیں ہے تو وہاں بہت زیادہ غیر اخلاقی حرکت ہے جس سے بچنا لازم ہے۔ اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی 1 دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا
یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر میں. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے. بہت سے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے.